مدین کے باہر ایک کنواں تھا، کنویں پہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ جا کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو آج جو بھی خیر مجھ پہ نازل کرے، آج میں تیرا بڑا محتاج ہوں، کیونکہ آگے کہاں جانا، کوئی منزل نہیں معلوم، کوئی پہچان کا نہیں، کوئی سگا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں۔ اچھا واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں قتل کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے، آگے کہاں جانا منزل کا پتہ نہیں ہے، پریشان ہیں، اللہ سے دعا مانگی، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر نازل کی اللہ میں اس کا محتاج۔ پھر نظر پڑی کہ چرواہے ڈول رسی سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے، دو جوان لڑکیاں ذرا دور ہٹ کے اپنے بکریاں کو سنبھال رہی، بکریاں پانی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دو جوان لڑکیاں ان کو روکے ہوئے ہیں اپنے بھیڑ بکریوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچے سب پانی پلا رہے جانوروں کو، یہ لڑکیاں جو ہے جانوروں کو روک رہے کیوں، پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ پھر دوسرا خیال آیا کہ جوان بچیاں ہو کر یہ جانوراں چناراں اچھا ہے کیا جی، ان کے گھر میں کوئی مردہ نہیں ہے کیا یہ کام کرنے کو؟ بہرحال پھر خیال آیا ہمدردی کا، مدد کرنا چاہیے۔ جھاڑ کی چھاؤں میں سے اٹھ کے آئے، ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، تم کون ہو اور تمہارے بکریاں کو روکے ہوئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہیں جاتے، ہم بیچ میں غیر مرداں کے جا کے اپنے بکریاں کو پانی نہیں پلاتے، یعنی باحیا لڑکیاں تھیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ سب جانے کے بعد ہم پلاتے، بچا ہوا پانی نیچے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی مردہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بس ہمارے والد کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے بابا بہت عمر ہو گئی ان کی، بہت کمزور بوڑھے ہیں، ان کو آنکھوں کو برابر دکھتا نہیں، چل نہیں سکتے، لہذا ہم مجبور ہیں، مجبوری سے ہم یہ بکریاں چرانے کو آئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لاؤ آج تمہاری بکریوں کو پانی میں پلاؤں۔ ہمدردی کا جذبہ، نبی بہت شفیق مہربان ہوتے ہیں مخلوق پر۔ بہرحال ہمدردی کے جذبے سے کہا لاؤ تمہاری بکریوں کو میں پانی پلاؤں۔ ڈول رسی لے کے آگے بڑھے۔ اب وہ مقامی چرواہی جو تھے نا، مقامی، انہوں دیکھے یہ نیا دکھ رہا بیٹا، ہاں، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اٹھا کے وہ ڈھکن جو تھا نا کنویں پہ رکھ دیا۔ وہ ڈھکن وزنی تھا، 4 پہلوانہ اٹھاتے تھے۔ انہوں بولے ٹھیک ہے ہمدردی ہے نا، یہ ڈھکن ہٹا کے پلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی طاقت تھی، اکیلے اٹھا کے بازو میں رکھا، ڈول رسی لٹکائی، اور 3-4 جھٹکوں میں پورے بکریاں کو پانی پلا کے سیراب کر دیا۔ اب وہ بچیاں جو ہے بکریاں لے کے گھر کو چلے گئے۔ ان کے بابا نے پوچھا بیٹی ہو آج جلدی آ گئی، کیا بکریوں کو پانی نہیں پلایا؟ کہا جی بابا پلائے۔ ایک اجنبی نیک آدمی نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم پہ رحم کھا کے۔ یہ بڑے حضرت پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، کافی عمر ہو گئی تھی۔ یہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام صفورہ، چھوٹی کا نام صفیرہ تھا۔ اچھا انہوں نے محسوس کیا ایک اجنبی نے ہم پہ احسان کیا، نبی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ چھوٹی بیٹی سے کہا جا اور اس اجنبی مسافر کو بلا کے لا، یہ کہنا ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے، تم جو ہمارے بکریاں کو پانی پلائے نا،
ہمارے بابا اس کی اجرت تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے چھوٹی والی بہت ہوشیار تھی، وہ آئی اور بڑے حیا کے ساتھ اس نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس کا نقاب اپنے چہرے پہ لیا، آنکھوں کے نیچے سے نظریں جھکی ہوئی، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، او اجنبی مسافر، ہمارے بابا تمہارے کو بلا رہے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلا کے جو احسان کیا ہے، ہمارے بابا تمہارے کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اب انہوں بھی نبی ہیں، نبی بھی کس کا احسان نہیں لیتے، لیکن سوچا کہ اللہ کی طرف سے یہ گولڈن چانس ہے، یہ اور جی کوئی پہچان کا نہیں نا جی، اور اوپر مرڈر کیس ہے ان کے، مرڈر کیس، پکڑ وارنٹ، اب جانا کہاں، کوئی منزل نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، بس اسی کو غنیمت سمجھا، بھائی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس لیے یاد رکھو اللہ ہر بندے کو زندگی میں ایک گولڈن چانس ضرور دیتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، ایسے چانس سے اگر فائدہ اٹھا لیے رے زندگی بن جاتی ہے، اور اگر ہوشیاریاں کرے زندگی پر بم مارتے بیٹھو۔ ہاں جی، اللہ ہر بندے کو ایک موقع دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے کہ اچھی بات ہے چل، وہ لڑکی چلی آگے آگے، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا تو وہ ہوا کی زور سے وہ بچی کے پنڈلیوں سے کپڑا ذرا ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے باحیا تھے، اللہ کا ہر نبی بڑا باحیا ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا لڑکی روک، میرے پیچھے پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں۔ ہاں جی، اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کے خیانت سے بھی واقف ہے، اور دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ بہرحال گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی بچیوں سے فرمایا مہمان کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھو مہمان آیا تو پوچھو نہ کو کھانا کھاتے کیا، کھائے کہ کھا کے آئے ہوں گے، یہ حیدرآبادی نخرے نہ کو۔ مہمان نوازی یہ ہے، مہمان آتی کچھ نہ کچھ پیش کر دو، اسے پوچھو نہ کو۔ ہاں جی، اچھا، اور مہمان بھی جھوٹے باتیں کرتے ہیں، کھانا کھائیں گے کیا، نہیں میں اب بھی کھایا، ابے ہوٹل کھلی چ نہیں اتنے جلدی، کہاں سے کھا کے آیا، جھوٹے باتیں بھی نہ کرو، اور مہمانوں کو جھوٹ بولنے کا موقع بھی کئی کو دے رہے جی۔ ہاں جی، جو محاضر ہے پیش کرو، چائے پیش کرو یا پھل فروٹ یا کھانا پیش کرو۔ ہاں جی، ادب یہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے فرمایا کہ بچیوں مہمان کے لیے کچھ کھانا پیش کرو۔ بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھا لیا۔ اب پوچھا اچھا بتاؤ تم کون ہو، یہاں کیسے آئے اور کہاں جانا ہے؟ اب دیکھو کسی پریشان حال کو کوئی ہمدرد مل جائے انہیں اپنا کلیجہ نکال کے پیش کرتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے یاد رکھو اگر تمہیں کوئی مخلص دوست ملے اس کی قدر کرو ہمیشہ، ورنہ یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں جی، تمہیں مخلص دوست ملے معمولی باتوں پہ کرکریاں نکو کرو، قدر کرو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پوری داستان بیان کر دی،
اور پھر وہ بھی بیان کیا کہ مجھ پر فرعون کا ایک مرڈر کیس ہے، میں واپس نہیں جا سکتا اور آگے میری کوئی منزل نہیں۔ حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ ڈرو نہ کو، وہ ظالم سے تم بچ گئے، کیونکہ یہ ہمارا ملک فرعون کا نہیں ہے، یہاں فرعون کا حکم نہیں چلتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ تمہاری منزل کیا ہے۔ ابھی باتیں چل رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، وہ دونوں بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی بابا کے پاس، اس میں سے ایک ہوشیار بول پڑی، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، کہ چھوٹی والی ہوشیار، انہوں نے بولی ابا اب ہم کب تک بکریاں چرانا جی، اب ہماری عمر اب بکریاں چرانے کی نہیں ہوتی، اس لیے بابا ان کو نوکر رکھ لیو نا بکریاں چرانے کو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ابا ان کو نوکر رکھ لیو نا۔ اور پھر ایک بات بڑھ کے بولی ان خیر من استاجرت القوی الامین، میں بولوں بہترین نوکر کون سا رہتا ہے؟ جس میں دو صفات ہو وہ بہترین نوکر ہے۔ ایک طاقتور ہو، جو کام بولے انہیں کر سکنا، وزن اٹھاؤ بولے تو وزن اٹھانا، یعنی طاقتور ہونا۔ اور دوسرے امانت دار ہونا۔ تو بعض نوکراں طاقتور رہتے، کاما کرتے، لیکن وہ سیٹ کے دکان میں گھونس بول کے لگ جاتے، اندر سیٹ کو پورا کھا کے نکل جاتے۔ ہاں جی، ایماندار بھی ہونا اور طاقتور بھی ہونا۔ اب ایک بہت ایماندار ہے لیکن اتنا سکی مریم ہے، وہ سکی مچھلی، اٹھتا ہی نہیں، کیا فائدہ اس سے؟ ہاں جی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہنے لگی بابا بہترین نوکر وہ ہے طاقتور بھی ہو، امانت دار۔ اب کسی کے بارے میں اس کی خصوصیات جاننا، اس کے لیے ایک عرصہ اس کے تر رہنا پڑتا نا جی۔ تو بابا کو بہت غصہ آیا، اور میں تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا بابا ٹینشن نہ کو لو، وہ کنویں کا جو ڈھکن تھا نا 4 آدمی اٹھاتے، انہوں اکیلے اٹھائے، معلوم ہوا طاقتور ہے۔ اور میں آتے وقت جب ہوا کا جھونکا چلا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا، انہوں نے کہا اے لڑکی رک، پیچھے چل، اس سے معلوم ہوا امانت دار بھی ہے۔ تو بابا کو سمجھ میں آیا، بابا نے کہا موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج، کہا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے پاس نوکری کرو، تو میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ بھئی کوئی اجنبی جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، آپ نہیں رکھ سکتے نا جی۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں گھر داماد رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، اب لوگ سوال پوچھتے ہیں موسیٰ گھر داماد رہ سکتے کیا؟ ہاں جی، ہو رہ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال گھر داماد رہے، لیکن نوکری بھی کرے وہاں، کیا ماموں کے بکریاں چرائے۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اور تم 8 سال تک میرے پاس نوکری کرنے کا ایگریمنٹ کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال نوکری کرے نا، یہ 2 سال بڑھ کے تمہاری طرف سے ایکسٹرا ہوں گے۔ معاہدہ 8 سال کا کرنا، اور 10 سال کرے تو بہت اچھا ہے۔
وما اريد ان اشق علیک، میں تم پہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ سوچے اب میں جاؤں کہاں، یہ بہترین یہاں گھر بھی مل رہا، داماد بھی بن جا رہا ہوں، نوکری بھی مل جا رہی، تو نوکری چھوکری دونوں مل رہی تو اب جاؤں کہاں۔ موسیٰ نے کہا مامو جان میں تیار ہوں، ہاں جی میں ایگری کرتا ہوں۔ حضرت شعیب نے فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے معاہدے پر اللہ ہی نگہبان ہے۔ بہرحال دوسرے دن ڈیوٹی پہ چڑھے نا حضرت، آپ بکریاں چرانے کو ڈنڈا ہونا نا، بکریاں کو پھلیاں جھڑانے پتے جھڑانے اور جی نگرانی کرنے کو۔ حضرت شعیب نے اپنے بیٹی سے فرمایا وہ جو وہاں عصا ہے وہ لا، وہ بچی ایک لائی، فرمایا یہ نہیں وہ دوسرا لائی، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، جاؤ بکریاں چراؤ ڈیوٹی پہ جاؤ۔ یہ لاٹھی حضرت آدم جنت سے لے کر آئے تھے، یہ جنت کے درخت آس کی تھی، یہ آدم کے بعد ان کے بیٹے کے پاس پہنچی، پھر ان کے بیٹے کے پاس ہوتے ہوتے یہ میراث کے طور سے حضرت شعیب تک پہنچی تھی۔ یہی وہ جنتی لاٹھی تھی کہ موسیٰ جب زمین پہ ڈالتے تو سانپ بن جاتی تھی، اور اٹھاتے تھے تو پھر لاٹھی رہ جاتی تھی۔ اسی لاٹھی کو سمندر پہ مارا تھا تو 12 راستے بنے تھے، اسی لاٹھی کو پتھر پہ مارا تھا تو 12 چشمے اس سے نکلے تھے۔ ہاں جی یہ لاٹھی جنت کی درخت آس کی لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال نوکری کرے یا 10 سال؟ ایک یہودی نے ایک صحابی سے پوچھا، صحابی بولے کیا ہے کہ بھائی میرے کو نہیں معلوم۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ یہودی میرے کو پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال نوکری کرے یا 8 سال؟ حضور نے فرمایا تم جواب نہیں دیے؟ کہا حضور میرے کو نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا نبی کبھی بھی جو ہے اعلیٰ ترین چیز کو اختیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا برابر تولنا انصاف ہے اور جھکتا تولنا نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں جی اس لیے یاد رکھو اگر بیپاری ہے نا، کپڑے کے بیپاری ہے، 2 میٹر کپڑا پیسے لیے تو وہاں سے کٹ نہ کو کرو، تھوڑا ایک انگلی تھوڑا اور زیادہ بڑھا کے پھر کٹ کر کے دو۔ ہاں جی یہ نبی کی سنت ہے تمام انبیاء کی۔ اسی طرح ترکاری بیچنے والے ہیں، 1 کلو کے پیسے لیے 1 کلو تول دو، اوپر سے 1-2-4 مرچاں اور زیادہ ڈالتا۔ گوشت کے بیپاری ہیں، 1 کلو کے گوشت کے پیسے لیے، ہاں جی صحیح تولو، اور بعد میں ایک چھوٹی سی ہڈی بھی ڈال دو اپنی طرف سے۔ ہاں جی پہلے زمانے میں لوگ ڈنڈیاں مارتے تھے، کبھی اوپر نہیں آئے بیٹے، ہمیشہ پریشان۔ اب بعد میں ان کی اولاد، ان کی سمجھ میں آیا، دیندار بن گئی، تو اللہ نے اتنی برکت دی، اب حاجہ ہی حاجہ ہو گئے ان میں۔ ہاں جی تو نیت اچھی رہی نا، اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال نوکری کی۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ سے ہوا، بڑی سنجیدہ، بڑی سمجھدار تھی، بڑی، ان سے نکاح ہوا اور اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام رکھا جیرسون۔ جیرسون تو بولے کہ ایسا کیسا نام رکھے، تمہاری ہماری زبان توڑی ہے، وہ ان کی زبان کا نام ہے۔ وہ 10 سال ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کا ماموں، اب 10 سال ہو گئے نا تمہارے ایگریمنٹ کے، اب میری اماں یاد آ رہی، میرا بھائی ہارون یاد آ رہا، اب میں جاتا ہوں وطن کو اپنے۔ شعیب علیہ السلام فرمایا جاؤ، یہ توشہ تمہارا ساتھ میں لے جاؤ، یہ بیوی بچے۔ ہاں جی اب حضرت شعیب نے
ان کو کچھ بکریاں تحفے میں دی. 8 سال کے تو وہ اگریمنٹ کے تھے, اوپر 2 سال ایکسٹرا نوکری کرے نا, تو جتنے بچے اس میں پیدا ہوئے ہیں ہوتے پورے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ماموں جان خوشی سے دے رہے نا تو داماد کو لینا جائز ہے. اب ہمارے خشک مولویاں مفتیاں یہ حرام وہ حرام, جہیز لینا حرام, سسرے کا مال لینا حرام, بھیک مانگ کے لینا حرام ہے. یہ مسئلہ اتنا صحیح ہے. لیکن اگر وہ ہدیے میں دے رہے, تحفہ دے رہے, تو ہدیہ حرام کیسا ہوتا جی؟ ہاں جی. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں مسئلہ پوچھنا ہے نا جوان مفتیاں سے نہ کہو, ہمارے جیسے بڈھوں سے پوچھو. چھٹاک علم کو 1 کلو عقل ہونا پڑتا ہے. صلاحیت اپنی جگہ, لیکن تجربہ اس صلاحیت میں اور چاند لگا دیتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اگر ماموں جان خوشی سے دے رہے نا لے لو. اچھا, کوئی اپنا باپ بیٹی کو دے رہا ہے, وہ حرام کیسا ہوتا جی؟ ہاں جی. بیٹی کے گھر گرہستی کے لیے اگر باپ کوئی چیز دے وہ حرام کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی. اور تو باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے ہدیہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ رواج کے طور سے نہیں. اب رواج تو بن گیا اور اس کا پریشر جو پڑتا ہے نا تو اس کے اعتبار سے درست نہیں ہوگا. لیکن اگر محبت سے کوئی دے رہا نا وہ ناجائز نہیں ہوتا. یاد رکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں تحفے میں دی, کچھ مینڈیاں تحفے میں دی. اب وہ لے کے چلے, 2 راستہ آ گیا, تو ادھر مصر کو جانے کے بجائے دوسرے راستے کو لگ گئے. رات کا وقت, اندھیرے اور سردی رات, بیوی پھر حاملہ ہے, پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے چخماق کے پتھر لیے, ان کو رگڑا تو پتھر بھی اتنے سرد ہو گئے اس میں آگ نہیں لگی. پریشان ہو گئے. اتنے میں نظر دوڑائی, ایک پہاڑ پہ ہرے درخت پہ آگ جل رہی تھی. خوش ہو کر بیوی سے کہا انی آنست نارا, تم یہیں پہ رکو, مجھے آگ نظر آئی ہے, ضرور وہاں کوئی آگ جلاتے بیٹھا ہوں گا تو وہ راستے سے واقف ہوں گا, راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں اور کچھ انگار وہاں سے لے کے آتا ہوں. یہاں پہ اپن لکڑیاں کو انگار لگا کے رات بھر سیکتے بیٹھیں گے اور صبح اجالا ہونے کے بعد اپن اپنے گاؤں کو جائیں گے. آگ لینے کو گئے, وہ آگ نہیں تھی, وہ اللہ کا نور تھا بشکل نار. اس میں سے آواز آئی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی تھی. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہا اللہ یہ میری لاٹھی ہے, معلوم اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں. بکریاں چراتے چراتے موسیٰ ایسا بغل میں لگا کے یوں کھڑے ہوتے تھے جیسے چرواہے کھڑے ہوتے نا, ایٹ سے شان سے کھڑے ہوتے تھے, بکریاں چرتے رہتے تھے. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, اللہ بکریاں بھوکی ہو جاتی نا تو ببول کے پھلیاں بھی جھڑاتا ہوں, پتے بھی جھڑاتا ہوں. صرف اتنا پوچھے تھے کیا ہے, لاٹھی بولنا تھا نا, اتنے لمبے جواب آتے جا رہے. اس وجہ سے کہ محبوب سے جب ہم کلام ہو, وہاں مختصر کلام فصاحت کے خلاف ہوتا ہے, وہاں تو طویل کلام ہی فصاحت کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں. فرمایا اور کیا بولوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اللہ بہت دوسرے کام لیتا ہوں اس سے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, القِهَا یا موسیٰ, ڈال نیچے. اب نیچے ڈالتے ہی ایک دم سانپ بن گئی.
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھن پھن کر رہا، موٹا سانپ ہو گیا، آنکھیں لال انگار کے جیسی چمک رہی اس کی۔ موسیٰ ہوں میرے بھائی بھاگ۔ اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، پکڑ اس کو، ڈر مت۔ اب بہرحال نبی بھی انسان ہوتے نا جی، سانپاں کے اپنے دوست ہوتے کیا؟ ہاں جی، حضور نے فرمایا ہماری ان کی دشمنی شروع سے ہے، اب تک چل رہی ہے۔ دو میں سے جس کو موقع ملا انہیں وار کرتا، اس لیے حضور نے فرمایا قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف پہنچانے والے کا انتظار نہ کرو، انہیں وار کریں گا تو پھر ماروں گا۔ وار کرا تو زندہ ہی نہیں رہتا مارنے کو، ہیں جی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ بھاگ، اللہ نے فرمایا پکڑ، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرا پیغمبر ڈر رہا، میرے ہوتے ہوئے ڈر رہا، پکڑ اس کو۔ اب موسیٰ وہ کمبل کا چوغا پہنے ہوئے تھے، آستینہ بڑے بڑے رہتے اس کے، اب حکم تھا اللہ کا، اب وہ آستین میں ہاتھ اندر لے کے یوں پکڑنے کو جا رہے، جبرائیل آئے، کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا انہیں کاٹا تو پھر کیسا کرنا؟ جبرائیل نے کہا اوپر سے کاٹا تو؟ ارے یہ بات بھی ہے، آنکھیں بند کر کے گپ بول کے پکڑے، پکڑتی لاٹھی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک نشانی تیرے نبی ہونے کی، پھر فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اپنا ہاتھ ڈال کے نکال، ہاتھ ڈال کے بغل سے نکالے، سورج کے جیسا چمک رہا ہے، واپس کر دیے جیسے کہ ویسا۔ اللہ نے فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، پھر کہا جا فرعون کے پاس، ارے اس کا تو مرڈر کا کیس ہے، انہیں میری بات بعد میں سنتا، پہلے میرے کو مار ڈالتا۔ اللہ نے فرمایا تو ڈر نہ، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میں ہوں نا ساتھ میں، جا تو سمجھا اس کو، انہیں نافرمانی کر رہا، اسے بولنا کیوں رہے، سدھرتا کہ نہیں سدھرتا؟ ہاں جی۔ موسیٰ نے کہا اللہ میری زبان میں لکونت ہے، میرے دل میں تنگی ہے، اللہ میرا بھائی ہارون ہے بڑا بھائی، وہ فصیح اللسان ہے، اللہ اس کو بھی نبی بنانا، ہم دونوں مل کے جاتے ہیں، لیو فری دیے تو میرے بھائی کو بھی دو۔ دنیا میں موسیٰ کے جیسا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا کہ موسیٰ کی سفارش پہ اللہ نے ہارون کو پیغمبر بنا دیا۔ جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جا ہارون کے پاس اور اسے خوشخبری دے، تیرے بھائی موسیٰ کی وجہ سے میں نے تجھے نبی بنایا ہے، استقبال کے لیے مصر سے باہر نکل، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب دونوں مل کے جاؤ، دونوں بھائیاں، ڈرو نہ کو، اننی اسمع، میں سنتا رہوں گا اور میں دیکھتا رہوں گا، جاؤ دونوں جاؤ۔ بہرحال فرعون کے پاس پہنچے، فرعون کو ایک اللہ کے دین کی دعوت پیش کی، اور اس نے کہا وارے واہ، میں خود رب ہوں گا، تمہارا رب چھوٹا ہوں گا، میں سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اب یہاں سے دشمنی پیدا ہو گئی، آگے اور تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، وقت مکمل ہو گیا، ہاں جی۔ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔